بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چھٹی ویڈیو ہے جو سواد اور را پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، اور اس میں جو تبدیلی آتی ہے صرف اس کے غنّے میں تبدیلی آتی ہے، سواد میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور اس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اگر الف کے ساتھ ہے، دال، کاف، لام، لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا غنّہ پیارا نما شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ہا، میم، یا کے ساتھ ہے تو اس کا غنّہ الٹ جاتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ یہ دندان کی شکل میں ہوتا ہے، اور یا تو سے اسپیس کی جگہ میں شکل میں اس کو لکھ دیتے ہیں۔ لیکن آج جو سواد ہم لکھتے ہیں اور را کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو را کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے، اور سواد میں جو غنّہ ہے وہ یہاں پر چھپ جاتا ہے، یعنی اس کو ہم کھلے آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر مطلب پوری تفصیل کا یہ ہے کہ سواد کے ساتھ غنّہ ضروری ہے، غنّہ کے بغیر سواد نہیں لکھا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم لکھ دیتے ہیں صبح تو یہاں پر ایک اضافی دندان کا ہونا ضروری ہے، ضیا لکھ دیتے ہیں تو یہ غنّہ ہے، اور یہ اس کے بعد یہ اس کے لیے ضیا ہے یا صبا ہے یا جو بھی لفظ ہے اس کے ساتھ ایک اضافی غنّے کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر شکل را جو ہے، را بھی شکل تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ پتلی شکل اس کی پتلی را بن جاتی ہے اور بڑی را بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ ہم لکھ دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر قلم کے نوک سے بنا دیتے ہیں اور آرام سے اس کو تھوڑا سا مائل بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ اگر ہم نے تکونی را بنانی ہے تو پھر یہاں پر یہ جو غنّہ ہے اس کو ہم ظاہر کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو پھیلا دیں گے، اور پھر اس سے نیچے یہ را لکھ دیں گے۔ بس یہی فرق ہے اور اس کو ہم نے بتانا تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر بھی غنّے کی شکل بگڑ گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے۔ واپس اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہی سواد ہے جس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اندرونی شکل اس میں تخم کدو کی بن جاتی ہے، اور باہر سے چھری نما یا مد نما، جس طرح ہم مد لکھ دیتے ہیں اگر کسی کو یاد ہو، اور شروع میں پتلا ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں موٹا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دستنما شکل بن جاتی ہے۔ بالکل یہاں پہ پورا مد یہاں پہ آ گیا، یہاں تک دیکھیں اگر کسی کی نظر ہے یہاں پہ پورا مد یہاں سے مکمل بن رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے ہم جو سواد بناتے تھے تو اس کے ساتھ وہ جو دستہ ہوتا تھا یعنی آخری حصہ وہ نہیں بنتا تھا، یہاں پر وہ بھی بن گیا ہے، لیکن یہاں تک دیکھو، یہاں پر سمجھ لے کہ یہاں سے مکمل یہاں پہ یہ بن گیا ہے۔ تو اندرونی شکل تخم کدو کی طرح ہے اور باہر چھری نما ہے، اور اس کی پیمائش اندرونی طور پر لمبائی کے اعتبار سے 1.5 قط ہے، چوڑائی کے اعتبار سے 3/4 ہے، یعنی پونا قط ہے۔ اور پھر یہاں پر اس کو بعض لوگ نیچے لے کے آتے ہیں، جبکہ ہم یہاں پر سیدھا بھی نہیں ہے اور پتلا بھی نہیں ہے، سیدھا بھی نہیں ہے بلکہ ٹیڑھا بھی، گول بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا مائل کر دیتے ہیں، بس معمولی سا۔ اور یہاں پر ہم نے آسانی کے لیے یہاں پر ایک لکیر بھی کھینچی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر اس کی سیدھ میں ہے، یعنی اس کو بعض لوگ اس کو نیچے لے کے آتے ہیں، یہ نظر کی غلطی ہے، نیچے ہم اس کو نہیں لکھیں گے، خاص کر اس کی جو راہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ کیسے لکھیں گے، یعنی یہاں پر اس کی جو لوکیشن ہے تو تقریباً یہ کچھ کم قط، دیکھیں یہاں پہ ایک قط لگا دیں گے، اور اس میں سے پونے قط پہ ایک لکیر لگا دیں گے، تو یہ اس کی ہائٹ ہوگی، لمبائی ہوگی، اونچائی، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور قط لگا دیں گے، اور اس کے درمیان کی طرف یعنی وسط کی طرف اس کو ہم اس طرح پھیلا دیں گے اور یہاں سے شروع کر دیں گے، دیکھیں یہاں پہ، اور آخر میں اس طرح اندر لے کے جائیں گے، اور پھر اندر سے پھر دوبارہ باہر کی طرف لے کے جائیں گے۔ دیکھیں آسانی کے لیے ہم نے اس طرح بنایا ہے۔ پھر اس کو تھوڑا سا نیچے لگائیں گے، اور نیچے لگاتے ہی پھر یہاں سے ہم ایک چوتھائی قط لگا دیں گے، اور یہاں پر اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کو البتہ تھوڑا سا تازہ کر دیں گے، اور جس طرح یہاں پر ہم نے اس کو فنش کیا تھا تو یہاں پر اس کو ہم فنش کر دیں گے۔ یہاں پر ایک ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
اکٹھے ایک ہی قلم کے ساتھ اور ایک ہی ہاتھ کے ساتھ سواد کو نہیں لکھنا ہے. یہاں پہ ہم نے پورا وقفہ کرنا ہے اور قلم کا رخ دیکھیے یہاں پر نوک بن رہا ہے اور قلم سیدھا ہے، جبکہ یہاں پر قلم پورا لگ رہا ہے اور قلم کا رخ بالکل بدل گیا ہے. تو قلم کی لفظ کی جو موٹائی ہے یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے، یہاں پہ نہیں بلکہ یہاں پہ ہے، اور بالکل یہاں پہ آخر میں پتلا ہے. اندر سے جس طرح ہم نے کہا تھا ایک دن کہ اندر سے یہ سیدھی ہے یہ لکیر اور باہر سے گول ہے. دوسرا حصہ اس کو اس طرح لگا دیں گے کہ اس کے متصل، تاکہ یہ جو لکیر ہم نے لگائی ہے اس میں چھپ جائے اور اندرونی طور پر اس میں تخم کدو بن جائے. تو تخم کدو کی پیمائش بھی کر لیتے ہیں. یہاں پہ 1 سے 1/2 ہے لمبائی کے اعتبار سے اور اونچائی کے اعتبار سے 3/4 ہے، اور باہر سے اندر سے تخم کدو اور باہر سے مد کی طرح یا چھری کی طرح ہے، چھری. مد پھر یہاں پر اس کو اوپر لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد قلم کا رخ، قلم تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے اور قلم کے آہستہ آہستہ نیچے بھی لیں گے آرام سے، اور پھر یہاں سے جب مد مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم را کو ہموار لگا دیں گے اور قلم کا نوک استعمال کر دیں گے. دیکھیں یہاں پر اگر کسی کی سمجھ میں آئے، دیکھو یہاں پر پورا مد لکھا گیا ہے. دیکھیں یہاں بالکل جس طرح سام کا آخری حصہ ہوتا ہے جس کو ہم دم کہتے ہیں، یا چپکلی کی جو دم ہوتی ہے، بالکل اس طرح یہ ہے. تو یہاں سے اگر اس کی ہم پیمائش کر لیں تو 1 2 3 اور 4، اور یہاں سے اگر پیمائش کر لیں تو یہاں پر یہ 2 3 4 4.5 یہاں پہ اس کی لمبائی بن جائے گی. اور یہاں سے اگر پیمائش کر لے تو یہ 1.25 قط، 1 صحیح 3/4. تو ہمارے جو بات ساتھی ہوتے ہیں وہ یہ غلطی یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اس کو جلدی لے کے آتے ہیں اور ایک ہی قلم کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، بس جو لکھ دیا. کٹ پین کے ساتھ ہم نے کس طرح لکھنا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں. کٹ پین کے ساتھ یہ دیکھیں، البتہ یہ طریقہ نہیں ہوگا جس طرح ہم یہاں شروع سے لکھ دیتے ہیں، بلکہ یہاں سے یعنی الٹے ہاتھ سے لکھیں گے، اوپر لے کے جائیں گے، پھر یہاں پر موڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ والا مد والا حصہ شروع کر دیں گے، بس اس طرح. اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے اور قلم کو آخر میں یہاں پہ ڈھیلا چھوڑنا ہے تاکہ جو راہ کی جو پتلائی ہے وہ جلدی سمجھ میں آئے اور جلدی بن جائے. یہاں سے پھر پتلا ہو جائے گا لفظ. کٹ پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ ایک ہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. یہاں پر تھوڑا سا یہ اندر جائے گا، پھر اس کے بعد کھل جائے گا، اوپر جائے گا. پھر اس کے بعد بال پین کے ساتھ لکھیں گے. دیکھیں یعنی اس طرح نہیں لگائیں گے کہ یہاں پر نیچے لائیں، نہیں، بلکہ اس کو ہم شارٹ کٹ کرنے کی اور مختصر کرنے کی کوشش کر دیں گے اور آخر میں قلم کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے. بس یہاں بھی یہ طریقہ ہے. دیکھیں یہاں پر، اور جس طرح ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ یہ بالکل سیدھ میں ہے، بلکہ یہ راہ جو ہے اس سے اس طرح نکل رہی ہے. دیکھیں یہاں پر، اور یہاں پر قلم کو ہم نے رخ بدلنا ہے اور پھر اس کے بعد قلم کا نوک استعمال کرنا ہے. امید ہے آپ ویڈیو کو پسند فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.